Welcome to Pucho Pakistan, an exciting initiative where we engage children through questions and inspire a love for reading. We're proud to have Midland Glazing as our sponsor, a company specializing in German windows, stained glass, skylights, domes, shower cubicles, construction, interior designing, and designer homes. A big thank you to Midland Glazing for supporting this quiz show and helping us make it possible. ویلکم ٹو پوچھو پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا ایک بڑا کوئز شو. اس کوئز شو میں ہم اسکول سے اور کالجز سے اور مختلف طبقات میں سے سلیکٹ کریں گے 4 انڈیویجولس. وہ 4 انڈیویجولس آئیں گے ہمارے پوچھو پاکستان کے اسٹوڈیو میں. ان 4 انڈیویجولس میں سے کچھ کویسچنس کیے جائیں گے اور ان میں سے سلیکٹ کیا جائے گا ایک انڈیویجول. وہ انڈیویجول ہوگا ہمارے پوچھو پاکستان کی کیپٹن سیٹ کا حقدار. اس کیپٹن سیٹ پہ بیٹھ کے ان سے کچھ سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے پیچھے ہوگا ایک کیش پرائز اور بک پرائز. اور اس شو میں شریک ہونے کے لیے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ای میل پر رابطہ کیجیے, ڈیٹیل بھیجیے. دیکھنا نہ بھولیے گا پوچھو پاکستان. مجھے امید ہے کہ ہمارا شو آپ کو پسند آئے گا. السلام علیکم, میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں پوچھو پاکستان. ہمارا یہ کوئز شو جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے کیا تھا نیو مسلم پبلک ہائی اسکول کے بچوں کے ساتھ, تو آج ان کی 9th کلاس کے بچے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں تشریف لائے, تو ان کے ساتھ آج ہم ایک کوئز پروگرام کریں گے. تو ان 4 بچوں میں سب سے پہلا ہے فہد فیاض. دوسرا بچہ ہے جی ہمارے پاس عظیم طارق. تیسرا ہے حمزہ خالد. اور چوتھے ہیں عمر احسام. جناب ویلکم, آپ تشریف لائے. تو تیاری ہے؟ ماشاء اللہ, ویری گڈ. لاسٹ ٹائم تو آپ کے ایک دوست ارسلان اسحاق, انہوں نے بڑا اچھا کیا اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں آج بھی اچھا ہوگا. تو یاد رکھیے, میں تھوڑا سا آپ کو عرض کرتا چلوں کہ 1947 میں ایک قوم وجود میں آئی, لیکن یہ آزادی جو تھی یہ کوئی ایک جنگ کا نتیجہ نہیں تھی. اس کے پیچھے اس قوم کی 2 صدیوں کی کوشش یہ شامل تھی, جو کہ شروع ہوئی پلاسی کی جنگ سے, جو انگریزوں کے خلاف ان لوگوں نے لڑی. اس میں ان کی عظیم قربانیاں اور غیر متزلزل ان کا ایمان کہ ان سے ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے. ایک رائٹر ہے ہماری پاکستانی عائشہ جلال, انہوں نے لکھا کہ پاکستان کا قیام ان گنت افراد کی دہائیوں کی کوشش کا نتیجہ تھا جو حق خود ارادیت پر یقین رکھتے تھے. عائشہ جلال کی کتاب اگر کبھی موقع ملے بچوں تو آپ ضرور پڑھنا. اس کا نام ہے دی سول اسپوکس مین جناح دی مسلم لیگ اینڈ دی ڈیمانڈ فار پاکستان. یہ بہت اچھی کتاب ہے, کبھی آپ کو موقع ملے تو اس میں ضرور پڑھیے. یہ جنگ 1757 میں پلاسی کے مقام پر لڑی گئی اور یہاں سے انگریزوں کا غلبہ شروع ہوا. اس کے بعد پھر کئی جنگیں ہوئیں, جیسے بکسر کی جنگ 1764 میں, پھر سرنگا پٹم کی جنگ 1799 میں, اور پھر میانی کی جنگ 1843. یہ ساری کی ساری جنگیں جو تھیں یہ انگریزوں کا قبضہ ہمارے ملک کے اوپر, ہماری زمین کے اوپر مضبوط کرتی چلی گئیں. تو آپ نے ہسٹری تو اس کی پڑھی ہوگی, تو لہٰذا ہم چلتے ہیں. اس مختصر سے انٹروڈکشن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پاکستان جو حاصل کیا گیا وہ اتنی آسانی سے نہیں ملا. ہمارے بڑوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں, لہذا اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا. اس زمین سے ہمیں جڑے رہنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا. تو چلتے ہیں.
طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں کویشچن کروں گا, اس کے لیے 4 آپشن ہوں گی. جب 4 آپشن مکمل ہو جائیں تو جس بچے کو بھی سب سے پہلے اس کا جواب آتا ہوگا وہ بزر بجائے گا. ٹھیک ہے, اوکے. سو ہمارا پہلا سوال, تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کی ایک قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت کون سے صحابہ تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. عظیم طارق. حضرت عثمان. ویری نائس, گڈ. جی دوسرا سوال, قرآن پاک کی توضیح و تشریح کا پہلا عملی ماخذ کیا ہے؟ حدیث نبوی, بی ہے عمل اہل بیت جو اہل بیت عمل کرتے ہیں, یا عمل صحابہ اکرام جو صحابہ اکرام عمل کرتے ہیں, یا عمل تابعین. حدیث نبوی. ویری نائس. سو پہلا جواب تھا عظیم طارق صاحب. کیا شوق ہے آپ کا؟ کرکٹ. ماشاء اللہ, ویری نائس. وہ گھر میں کام وام بھی کرتے ہو؟ جی. جو پچھلی دفعہ آپ کے دوست آئے تھے نا, انہوں نے کہا وہ دہی کا 100 روپے لینے گیا اور 20 روپے کھا گیا میں. آپ کیا کرتے ہو؟ میں بھی گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹا. تو ڈانٹ وانٹ پڑتی ہے؟ جی. اچھا بٹاتا ہوں اندر. کرتے ہو, صحیح بات ہے. جی. روٹی پکا لیتے ہو؟ جی. روٹی پکا لیتے ہو؟ جی. ویری نائس یار. چلو گڈ. تیسرا سوال, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت جو صرف آپ ہی کی انفرادیت ہے وہ کیا ہے؟ صاحب کتاب, معصومیت, سی ہے آخری نبی ہونا, اور ڈی ہے واجب الاطاعت. عمر اسام. آخری نبی ہونا. ویری نائس, گڈ. اچھا جی, تو 4تھ کویشچن, ایک اسٹیٹمنٹ ہے, آپ بتائیے یہ اسٹیٹمنٹ کس کے بارے میں ہے؟ جنت کی کنجی ہے, مومن کی معراج ہے, مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ سب کس عمل کے بارے میں کہا گیا ہے؟ اے روزہ, بی حج, سی زکوٰۃ, اور ڈی نماز. عظیم طارق. روزہ. نہیں, یہ غلط ہو گیا. اس کا جواب ہے نماز. 5واں سوال, روزہ کون سی ہجری میں فرض ہوا؟ اے ہے 3 ہجری میں, بی ہے 4 ہجری میں, سی ہے 5 ہجری میں, اور ڈی ہے 2 ہجری میں. عظیم طارق. 5 ہجری. عظیم طارق بھائی غلط ہو گیا, یہ ہے 2 ہجری میں. اگر جواب صحیح آتا ہو تو بیل بجانے کی جلدی نہ کرو. دوسرے نمبر کون تھے؟ وہ تو میں نے بتا دیا جواب. میرا جواب ٹھیک ہے؟ جی. اوکے ٹھیک. لو جی, کویشچن کرنے لگا جواب ٹھیک ہو گیا جی. چلیے جناب, 6 نمبر سوال, صلح حدیبیہ کس ہجری میں ہوا؟ 3 ہجری میں, 4 ہجری میں, 8 ہجری میں, یا 6 ہجری میں؟ عمر صاحب. 6 ہجری میں. ویری نائس, گڈ. ویری نائس, گڈ جناب, گڈ 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 گڈ. 2 قومی نظریہ کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہوگا. چلے ایک چھوٹا سا سوال, نظریہ پاکستان کے عناصر کیا تھے؟ اے
عقائد, B لباس, C سفر اور D رشتہ داری. عظیم طارق. عقائد. کریکٹ. تو یہ یاد رکھیے, نظریہ پاکستان جو ہے اس کی بنیاد یہ نہیں تھی کہ ہم دونوں ایک طرح کا لباس پہنتے ہیں یا ہم دونوں ایک طرح کا کھاتے ہیں اور یا ہم سب ایک ہی زبان بولتے ہیں. یہ نظریہ پاکستان کا مقصد نہیں تھا. نظریہ پاکستان کا مقصد میں سے ایک جو تھا وہ یہ عقائد تھا کہ ہمارے عقائد مختلف ہیں ہندوؤں سے. ٹھیک ہے, چلیے جی. انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کب بنائی؟ 1590 عیسوی میں یا 1610 عیسوی میں یا 1600 عیسوی میں یا 1615 عیسوی؟ 1600 عیسوی. ویری رائٹ, کریکٹ. عظیم صاحب جو ہے نا وہ بیل بجانے میں بہت تیز ہے ماشاء اللہ. ہاں گڈ. لوگوں کی بیل بجا کے بھاگ جاتے ہیں. ہاں بھی کرتے ہو یار؟ پہلے کرتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں. تو جب کرتے تھے پھر کیا ہوتا تھا؟ ڈانٹ پڑتی تھی. کس سے؟ اگر پکڑ دیکھ لیتا تھا اسے ڈانٹ پڑتی تھی. سارے کرتے تھے آپ؟ جی. چلیے جی, ایک اور سوال. قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کب کیا؟ اے ہے 1 جولائی 1948, 5 اگست 1949, 1 جولائی 1950 یا 5 اگست 1950. عمر صاحب. 1 جولائی 1948. ویری رائٹ, کریکٹ. گڈ جناب. لگتا ہے عمر صاحب تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور ادھر عظیم طارق صاحب بھی. گڈ ماشاء اللہ. آپ کو کھانے میں سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ سبزی کے گوشت؟ جی. کون سی؟ آلو بینگن. بینگن؟ بچے تو بینگن کھاتے نہیں. بینگن کھاتے ہو؟ باقی کون کھاتا ہے بینگن؟ کوئی بھی نہیں کھاتا ہوگا. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. اور آپ؟ چکن. بس سبزی نہیں؟ سبزی. واقعی بھنڈی کھاتے ہو؟ جی. شوق سے جی. یا مار کھا گئے؟ شوق سے. چلے. اچھا, بچے کہاں کھاتے ہیں؟ بچے نارملی برگر وغیرہ کھاتے ہیں. چلیے. علی گڑھ یونیورسٹی کو یونیورسٹی کا درجہ کب ملا؟ 1910, 1920, سی ہے 1915 اور ڈی ہے 1912. 1910. ہاں 1910. غلط ہو گیا. 1920. ایک اور سوال یہ ہے کہ رسالہ اسباب بغاوت ہند کس نے تحریر کیا؟ چودھری رحمت علی, بی تھا لیاقت علی خان, سی تھا سر سید احمد خان اور ڈی تھا علامہ اقبال. علامہ اقبال. نو غلط, یہ تھا سر سید احمد خان. چلیے. تقسیم بنگال کے بعد مشرقی بنگال میں کن کی اکثریت تھی؟ اے ہندوؤں کی, بی مسلمانوں کی, سی دونوں برابر تھے یا ڈی کسی کے نہیں؟ مسلمانوں کی. ویری رائٹ, گڈ. آسان سوال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟
براق, قصوہ, ناکا یا ذوالفقار؟ براق. غلط ہو گیا, اس کا نام تھا قصوہ. 14واں سوال یہ ہے کہ 8 ہجری 10 رمضان المبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ کا پرچم کس کے ہاتھ میں تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عظیم. حضرت علی رضی اللہ. غلط ہو گیا, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کا آخری سوال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی اور باہر نکل کر چابی کس کے حوالے کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عمر رضی اللہ. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ غلط ہو گیا آپ کا. یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو ہو گیا تھا, وہ تو جواب تو ہو گیا تھا. اچھا لیجئے جی, آج کا مقابلہ بڑا اچھا رہا. 2 صاحب تو بہت اچھی تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ. فہد فیاض صاحب نے 1 سوال کا جواب صحیح دیا. عظیم طارق انہوں نے کافی تیز سے بلے میں جائیں اور 3 سوالوں کا جواب صحیح دیا. اور حمزہ خالد نے کسی سوال کا جواب صحیح نہیں دیا. کوئی بات نہیں, آئندہ اور محنت کر کے آنا. اوکے, نتھنگ ٹو وری اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, زندگی میں یہ آخری مقابلہ نہیں ہوتا. اور عمر اسام نے 4 سوالوں کے صحیح جواب دیے. تو آج کا ونر ہے عمر اسام. گڈ. آج کا پروگرام ہم یہاں ختم کر رہے ہیں. ان بچوں کا بہت شکریہ اور ان کے اسکول کے ایڈمنسٹریشن کا بھی شکریہ جنہوں نے ان کو اجازت دی اور یہاں پہ آئے اور اچھا مقابلہ کیا. مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ کتاب کے ساتھ جڑیں, نہ صرف اپنے کیریکولم کی کتاب, نصاب کی کتاب, بلکہ اس سے ہٹ کے بھی. جیسے ابھی میں نے ایک عائشہ جلال صاحبہ کی کتاب کا ذکر کیا. تو بچوں یاد رکھو, ایک کہاوت ہے کہ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے اور پھر یہ دوسری نسل کی روایت تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے. یہ اس کہاوت پر غور کریں. تو جب کوئی ایک نسل ان پڑھ رہ جاتی ہے, کتاب نہیں پڑھتی, علم حاصل نہیں کرتی, تو وہ جو جہالت کی بات کرتی ہے, جب اس کی دوسری نسل آگے آتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ جو بات انہوں نے کی تھی وہ ٹھیک تھی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک روایت ہے, حالانکہ ان کے سے پہلے والوں کی وہ جہالت تھی. اسی طرح وہ جب جو روایت ہوتی ہے وہ پھر جو تیسری نسل آتی ہے ان کا عقیدہ بن جاتی ہے. جیسے آپ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے کہ جب آپ اپنے اللہ سے نہیں مانگتے جو سب کو دینے والا ہے, سب کو پالنے والا ہے, سب کو رزق دینے والا ہے, ان سے مانگنے کے بجائے ہم لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس چیز پہ آپ ضرور غور کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور کتاب کے ساتھ جڑے رہیں. بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا. اللہ حافظ.